اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج یہ سوال و جواب کا سیشن جو ہے ہفتے والے دن نشر کیا جا رہا ہے، تو کچھ سوالات ہیں اس پہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ان کے جوابات انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے۔ تو مفتی صاحب، پہلا سوال ایک صاحب نے ان کی کنفیوژن ہے، وہ الحاد کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تصاویر اور مجسمے وغیرہ بنانا کیوں منع ہے، جبکہ تصاویر کے بہت سے جائز استعمال ہیں، اور ایک حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت والے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالیں، اور جو بنانے والا ہے اس کا مقصد صرف آرٹ کا اظہار یا کمانے کا ذریعہ ہے، نہ کہ وہ خدا کے مد مقابل آنا چاہتا ہے۔ اور اس سوال کی وجہ سے مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں، کیونکہ مذہب ایک بے ضرر آرٹ کا مخالف کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ وسوسہ بھی تنگ کرتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہوتا تو اتنی اہم اور کارآمد چیز کو حرام کیوں قرار دیتا۔ بہت اچھا سوال آپ نے دریافت فرمایا۔ ایک اصول کی بات پہلے سے سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ ایک بہت بری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو اس کے اصل پیرائے میں پیش کرنے کی بجائے مختلف اسباب اور عوامل کی وجہ سے اس اسلام میں قطر بیونت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں فتوے کو ایسے موڑ دوں تو اس پہ مجھے عہدہ مل سکتا ہے اور حکومت وقت خوش ہو جائے گی۔ جیسے وہ ہر جگہ یہ بتاتا رہے کہ 3 طلاق جائز نہیں ہیں، اور حکمران وقت یہ مسئلہ لے کے آ جائے تو وہ عہدے کی لالچ میں، حکومت کے دباؤ میں، اس شخصیت کا جو اثر اس کے دماغ پہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈر جائے اور اللہ کے حکم کو بدل دے۔ دولت فتویٰ بدلنے کا سبب بن جاتی ہے، عہدہ فتویٰ بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ خام خواہ لوگوں کی رعایت کرنا اور اس لالچ پہ کہ یہ اگر آلٹریشن اس میں کر دی جائے تو لوگ دین کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے، یہ سب گمراہی کی باتیں۔ متقدمین بالکل اس کے برعکس تھے، وہ خدا کے دین پر بات کرتے تھے، اور آدمی کوئی بھی آ گیا، بادشاہ وقت یا شہر کا بھکاری، مسئلہ سب کے لیے یکساں بیان کرتے تھے۔ اس کی بھی ایک مثال پیش کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، اور مثال اس کی یہ ہے کہ مالکی فقہا میں بہت بڑے مقام کے آدمی، وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور پورا اسپین ان کی علمی جلالت کی وجہ سے ان کی عزت کرتا تھا، اور شہزادہ نیا نیا بادشاہ بنا تو وہ رمضان کی ایک صبح کو پریشان تھا، اور اس نے کہا کہ اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کو
یاد کیا جائے۔ تو اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ آئے اور وہ قاضی القضات چیف جسٹس تھے، اور اس نے کہا حضرت مجھ سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق کی ایک مشکل پیش آ گئی اور آپ سے فتویٰ پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں۔ اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو مسلسل۔ اس نے کہا حضرت اور کوئی اس میں بات؟ تو ارشاد فرمایا کچھ نہیں، 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ خاموشی طاری ہوئی اور انہیں سلام کیا اور چل پڑے۔ جو فقہا اور مفتی حضرات ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت کمال ہے، آپ نے بادشاہ وقت امیر المومنین کو یہ مسئلہ بتایا، وہ تو چند روزے صبر نہیں کر سکا، 2 مہینے کیسے کرے گا؟ شریعت نے واضح طور پر اجازت دی ہے کہ فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور صاحب شریعت نے اس کا کفارہ مقرر کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ آپ نے پیسے کا پہلو نہیں لیا، اور روزہ ایک اور پھر 2 مہینے کے روزے۔ انہوں نے کہا میرے بچوں مجھے سب معلوم ہے، یہ باتیں مجھے کیوں سناتے ہو؟ لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس شہزادے کو کہہ دیتا کہ اتنے پیسے دے دو تو یہ دین کھیل بن جاتا۔ یہ بڑے لوگ اور شہزادے روز روز یہ حرکتیں کرتے اور خزانے سے پیسے نکلتے جاتے، ذاتی طور پہ دے دیتے، تو میں نے نہیں چاہا کہ اللہ کا دین ان کے لیے کھیل بنے۔ تو ایک اصولی بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس باب میں بالکل انشاءاللہ آپ اس راہ راست پہ پائیں گے کہ کوئی امید، کوئی خوف فتوے کے معاملے میں کسی سے بھی وابستہ نہیں ہوتا۔ ہمیں سیدھا سادہ شریعت کا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ جناب والا کے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ فنون لطیفہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا، اور فنون لطیفہ میں سے بھی آپ نے ایک چیز تصویر کے متعلق ارشاد فرمائی۔ دیکھیے بھیا، تصویر کا مسئلہ جو ہے اس کو واضح طور پر جو احادیث میں آیا ہے اس سارے سینیریو کو سامنے نہ رکھتے ہوئے یہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تصویر کا استعمال ہوتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انگوٹھی پہنتے تھے اور اس میں شہد کی مکھی کی تصویر تھی۔ بہت سے تابعین کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں اس میں تصویر تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف آوری پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا یہ پردے جو لٹکائے ہیں تو یہ کس وجہ سے؟ اور وہ پردے باتصویر تھے۔ فرمایا یہ تم نے کیوں نہیں کیا کہ زمین پہ ان چادروں کو بچھا دو؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے زمین پہ بچھا دیا۔ ایک اور موقع بھی ملتا ہے۔ ازرقہ نے اپنی تاریخ مکہ میں یہ لکھا ہے، اور فاقہی بھی اس روایت کو لائے ہیں اور دیگر فقہا بھی، کہ فتح مکہ کے موقع پہ
جب تشریف آوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور چابی اپنے پاس رکھی، اور نسل در نسل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ اسی خاندان میں چابی آ رہی تھی، اور آپ کو دروازہ اب کھول دینا آپ کے لیے اور آپ کے احترام کے شرف میں، لیکن دوسری طرف خاندانی ایک چیز، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ اس مشکل میں پڑ گئے کہ کریں کیا۔ ذہین آدمی تھے اور چابی پیش کرتے ہوئے پہلے تو وہ نہیں دے رہے تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ انہوں نے پھر سے چابی طلب فرمائی ہے۔ تو اب وہ ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چابی آپ کو دیتا ہوں اور یہ امانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی نہ ہاں کی، بس چابی لی، دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے۔ اور جب تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے، 4 یا 5 آدمی گئے تھے، اور جوں ہی وہ باہر آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ اندر کیا کیا تھا، نماز وغیرہ۔ ان ساری روایات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ اس کی دھلائی کروائی پہلے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بالکل معمولی سے مجسمے، جیسے بچوں کی گڑیا یا اس سے بھی کم چیزیں، اور تصاویر چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی تھی جیسے سٹیکرز ہوتے ہیں، اور آپ مٹانے کے لیے کھڑے رہے کہ مٹاؤ اسے مٹاؤ، اور آیات بھی پڑھتے رہے کہ سچائی آ گئی اور باطل مٹ گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہ اس تصویر پر پہنچے ہیں جو آپ کے لیے دیکھنا نہایت آسان ہے، کسی گرجے میں چلے جائیں تو ہر جگہ ملے گا کہ حضرت مریم ہیں، اور انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے بچوں کو مائیں گود میں اٹھاتی ہیں۔ ہر چرچ میں تقریباً یہ مل جاتی ہے۔ جب اس پہ پہنچے تو آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس پہ رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا اسے نہیں مٹانا۔ کیا حکمت تھی، کیوں نہیں مٹانا، کہیں نہیں آیا۔ ایک اصول کی بات آپ کو بتاتے ہیں، حدیث میں بے پناہ جگہ پر یہ کام آتی ہے، اور یہ ایسا اصول ہے جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث ایک جگہ آ گئی تھی، اور ہمارے ایک استاد تھے نور اللہ مرکزہ، تو ٹائم دیکھ کر 2 گھنٹے ہم نے اس حدیث پہ، جو ہمارے حضرت تھے ان سے بحث کی، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شاد فرمائے، بالکل کوئی چیز ان کے چہرے پہ نہیں آئی، اور نہ شکن نہ کچھ، اور بڑے اطمینان سے جوابات ملتے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، اور انہوں نے کہا فرمایا کہ بڑے سے بڑا واقعہ پیش آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی آ جائے، اور پھر اس کے باوجود وہ اس کی کوئی حکمت بیان نہ کریں اور اس پہ کوئی تبصرہ نہ فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی آدمی اس کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جو کچھ کہے گا وہ اپنی عقل سے کہے گا، اللہ کی کتاب سے اور سنت سے اس کی تائید ہو، تردید ہو، یہ سب تمہارا علم اور سوچ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مصلحت نہیں بیان کی اور کسی بڑے سے بڑے واقعے کو قبول فرما لیا، خاموش ہو گئے، تو اب ایمان یہی ہے کہ ہم بھی خاموش ہو جائیں۔
اس تصویر پہ ہاتھ رکھ دیا. ازرقہ کی تاریخ کا ہم نے حوالہ دیا، فاقہی کا حوالہ دیا، مکہ مکرمہ کی تاریخ، بہت جگہ یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا. حرم میں جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے بیت اللہ کے، تو وہاں پہ سینگ لگے ہوئے تھے. تو جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے خیال نہیں رہا، اور میں نے وہ جو سینگ تھے ان کے سامنے نماز شروع کر دی، تو دھیان میرا بار بار ادھر اٹک رہا تھا. تو آئندہ جب کبھی میرا آنا ہو تو اس پہ رومال ڈال دیا کرو، تاکہ کامل توجہ باری تعالیٰ کی طرف رہے. اس کا مطلب ہے تاریخ کے آثار کو مٹایا نہیں. اور عربوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ سینگ جو تھے یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو جانور آیا تھا یہ اس کے تھے، اور اس وقت سے بیت اللہ کے اندر ایک جگہ لٹکائے گئے تھے یا اس کی دیوار میں پیوست کیے گئے تھے. تو یہ ساری روایات بتاتی ہیں کہ اسلام نے تصویر کی حرمت، اس کے حرام ہونے اور اس پہ سزا میں تصاویر کو کیٹیگرائز کیا ہے. جن تصاویر کی عبادت کی جاتی تھی، جن تصاویر اور بتوں کو لوگ پوجتے تھے، جن تصاویر کے ذریعے کوئی بھی گمراہی یا کوئی بھی جرم پھیلتا تھا، یا وہ چیز جس کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور شریعت نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، ایسی کسی بھی تصویر کو شریعت نے گوارا نہیں کیا. اور اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں تو جب داخلہ ہوا ہے کعبۃ اللہ میں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک تصویر ہے جس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیل رہے ہیں. مشرکین نے اس لیے لگائی تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ جس کے لیے بھی وہ کھولیں یا اس وقت کھلا ہوا بھی ہوتا تھا تو وہ جائے اور اسے یہ ترغیب ملے کہ یہ کام تو اللہ کے دو جلیل القدر باپ بیٹا مل کے کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ قاتلہم اللہ، خدا برباد کرے ان کو جنہوں نے یہ تصویر یہاں چسپاں کی ہے، میرے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے. تو ایک اور اصول ہمیں ملا کہ کوئی ایسی تصویر جس سے جرائم کی شہرت ہوتی ہو، شریعت اس کو پناہ بھی نہیں دیتی، تقویت بھی نہیں کرتی اور اس کے مٹانے کا حکم دیتی ہے. اور وہ تصاویر جو بالکل چھوٹے بچوں کے معاملے میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے بچیوں کا گڑیوں سے کھیلنا اور اس طرح کی چیزیں، خود صاحب مذہب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جائز قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری تصاویر کو ایک ہی حکم میں رکھ کے کہہ دیں کہ یہ سب حرام ہے. ایسے نہیں ہے. آپ اس موضوع پر اگر پڑھنا چاہیں تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب نیا کیمرہ آیا تھا تو اس پر ایک رسالہ مرتب فرمایا تھا کہ تصویر کے شرعی احکامات. تو جو تصویر کے شرعی احکام ہیں اس میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں اس میں بھی مل جائیں گی. فنون لطیفہ کا استعمال جب تک وہ اپنی حدود میں رہیں یا ضرورت میں، ان دونوں چیزوں میں درست ہے. ایگزیکٹ حوالہ اس وقت دینا تو ذرا سا دشوار ہے،
لیکن تبع تابعین کے دور میں جب ڈاکوؤں کو پکڑنا ہوتا تھا تو ان کے خاکے بنائے جاتے تھے اور تقسیم کیے جاتے تھے پوری مملکت میں کہ اس طرح کا کوئی آدمی مل جائے تو اسے پکڑ لو اور پولیس کے حوالے کر دو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا متدین اور فقیہ اور اپنے دور کے بڑے بڑے مفتیوں سے اچھا مفتی جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے حاجیوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں لوٹ لیا، ہندوستان سے غالباً گجرات سے جہاز جا رہا تھا حاجیوں کا یا پھر بامبے سے جا رہا تھا، بہرحال جہاں سے بھی، تو اورنگزیب جیسے فقیہ انسان نے، جو لوگ قزاق تھے اور ڈاکو تھے، حکم دیا کہ وہاں جو لوگ بھی موجود تھے ان سے اس کی تصاویر بنائی جائیں اور یہ نقشے ہر جگہ بھیجے جائیں کہ یہ ہیں وہ مجرمین جو مطلوب ہیں۔ اس لیے جو تصاویر بھی ضرورت کے درجے میں بنائی جاتی ہیں اس پہ کبھی بھی کسی نے پابندی نہیں لگائی، اور جو پردے تھے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ بچھا دیا جائے، اس پہ بھی آپ غور کریں تو یہ تو نہیں فرمایا انہیں جلا دو، یہ تو نہیں فرمایا کہ ان تصویروں کو، ایک جگہ فرمایا کہ ان کے سر کاٹ دو، کہ جس میں بغیر ضرورت کے خدا کی صفت تخلیق میں شراکت کوئی بھی کر سکتا ہے، فرمایا اس سے کاٹ دو۔ اور اب بھی جو اچھے مفتی ہیں وہ ضرورت کے تحت تصاویر کا استعمال مباح بھی قرار دیتے ہیں اور وہ اس کو نہیں روکتے۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان تصاویر کے جواز کا فتویٰ دیا ہے جو تصاویر اب ڈیجیٹل بنتی ہیں، اور انہوں نے اپنے دلائل میں یہ لکھا ہے کہ اب وہ طریقہ ہی نہیں رہا جس طریقے کے ذریعے سے جو تصاویر بنتی تھیں اور ان پہ حرمت کا حکم لگایا جاتا تھا، اب وہ طریقہ ہی نہیں رہا۔ تو ہم نے آپ کو دلیل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، اور امت کے بڑے بڑے فقہاء میں سے، اور پھر اس دور میں مولانا تقی صاحب جو مرجع فتاویٰ کا ان سے۔ اور یہ چیز اسپین میں پیش آ گئی تھی، ہم نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا تھا، چھپ بھی گیا تھا۔ حوالے تو وہاں دیکھ لیجئے گا اگر کہیں دستیاب ہو۔ حکمرانوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ عوام قانون کے نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور حکمران وقت کا، حاکم وقت کا، چیف جسٹس کا، کسی کا کوئی حکم نہیں مانتے۔ اس کا حل کیا کیا جائے؟ تو مالکی فقہا نے 6 صدی ہجری میں، یعنی آج سے کوئی 700-800 برس پہلے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کے اور چیف جسٹس کے اور جو ملک میں صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے مجسمے بنائے جائیں، اور قرطبہ میں اور تمام اسپین کے بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ پر چوک اور چوراہے ان میں یہ نصب کیے جائیں، تاکہ جو لوگ بھی گزریں دن میں، رات میں، جب وہ دن رات میں 10-20 مرتبہ اس کو دیکھیں گے تو ان پر ہیبت طاری ہوگی کہ اچھا یہ بڑے لوگ ہیں جو اس مملکت کو چلا رہے ہیں اور صاحب اختیار۔
چنانچہ مالکی حضرات کے بہت بڑے بڑے اچھے نامی گرامی جو مفتی تھے انہوں نے اس کی اجازت دی، اور مجسمے بنے اور لگے. اور یہ جتنا یورپ میں اب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ مجسمے چوراہوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے، جیسے لینن کا مجسمہ گرایا گیا جب روس میں تبدیلی آئی، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے. اور آپ کے لیے تو بہت آسان ہے ان چیزوں کا دیکھنا. یہ چیز اس امت میں ان مالکی فقہا نے شروع کی تھی، اس سے پہلے ایسی کوئی مثال اور نظیر ہمارے علم میں نہیں. اور اس کا دوسرا پہلو بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا میں اس وقت کون کون سے جرائم ہیں جن کی تشہیر کے لیے تصویر کا استعمال ہوتا ہے. جو پہلو اس کے ناجائز اور حرام ہیں وہ کسی کی بھی دلیل سے جائز نہیں ہوں گے، اور جو پہلو اس کے جواز کے ہیں ان سے کوئی منع بھی نہیں کرتا. اور بہت سے مفتی ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ فضول اگر ایک کام کرنا ہے تو مت کرو. ایک ہے فنون لطیفہ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی کا کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا، جہاں گئے تصویر کھینچ لی، جہاں بیٹھے ہیں تصاویر، اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ اپنے اوقات اور صلاحیتوں کو جو ضائع کرتا ہے. اس وجہ سے بہت سے مفتی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں مت کھینچو. اور اس کی وضاحت کے لیے غالباً یہ واقعہ زیادہ واضح کرے گا کہ ہارون الرشید کے دربار میں اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور کوئی کمال دکھانا چاہتا ہے، کب بلا لو. تو اس نے مصافحے کے بعد وہ شروع کیا، اور پہلی سوئی اس نے گاڑی پھینکی ایسے کہ وہ سوئی کھڑی ہو گئی. اسے دوسری سوئی مہارت سے پھینکی اور وہ پہلی کے ناکے میں دوسری سوئی کا سرا پھنس گیا. اسے تیسری سوئی پھینکی اور دوسری سوئی کے ناکے میں تیسری سوئی کی نوک پھنس گئی. اور اس نے کئی سوئیاں اس طرح پھینکی اور ایک چیز بنا دی. تو سب لوگ بڑے حیران ہوئے اس کی مہارت پہ. انہوں نے اشارہ کیا تو کچھ سونا پیش کیا گیا، تو انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی سونے کی اور اسے دے دی، پھینکی، اور کہا کہ لے لو اور خدا تمہاری کاموں میں برکت نہ دے. ایسا جملہ کچھ فرمایا. بعد میں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے پیسے بھی دیے، دولت سونا بھی دی، سب کچھ قدر کی اس کی، اور یہ بد دعا کیوں دی؟ انہوں نے کہا مجھے اس شخص پہ ترس آیا اور میرے منہ سے یہ جملہ اس پر مہربانی کی وجہ سے نکلا، اور میں دیکھتا رہا اور مجھے خیال میں آیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنے تم ذہین ہو، اتنے ماہر ہو، تو تمہیں ہماری مملکت میں ترقی کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی تھی سوائے اس کے کہ ڈرامہ اور یہ چیزیں کرتے رہو اور لوگ خوش ہوتے رہیں اور تمہیں پیسے ملتے رہیں. میں افسوس سے میں نے کہا کہ خدا تمہیں برکت نہ دے. تو یہ ہے صاحب پورا قصہ کہ اسلام ان فنون لطیفہ کی اجازت دیتا ہے جب وہ ضرورت کے درجے میں ہو، اور جو فنون لطیفہ اللہ سے غافل کر دینے والے ہیں وہ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا. کہیے خالد صاحب. جی مفتی صاحب، ایک کامنٹ آیا تھا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ
بلکہ جن صاحب نے سوال بھیجا تھا وہ کافی ناراض ہے اس بات پہ کہ سوال یہ تھا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو ذاتی جو ان کے فتاوی تھے اور انہوں نے جو بھی اعمال کیے ان پر جو امت جو ہے وہ کیوں نہیں فتویٰ دیتی یا مفتیان جو ہے کیوں فتویٰ نہیں دیتے. اور آپ نے اس میں ایک اینڈ پہ فرمایا تھا کہ آج کے دور میں جو یہ چیز کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اس پہ ان کو یہ ہم نے نہیں کہا. ایک تو ہے جی فرمائیے. جی مفتی صاحب اس میں ان کے 2 کامنٹ آئے. ایک کامنٹ تو ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہے ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ کفر کا فتویٰ جو ہے یہ تو جو ہے بہت زیادہ شدید بات ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی کہیں سے ایک پچھلی صدی کافی بڑے علماء میں سے آتے ہیں, ان سے انہوں نے حدیث کی اجازت لی ہوئی ہے انہوں نے. تو میرا سوال اس میں پھر یہ بنتا ہے کہ یہ جو محدثین ہیں اگر کوئی محدث ہو تو وہ اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہو تو یہ ہماری امت کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے بھی آ چکی ہیں کہ جو محدثین اور فقہا میں کیا فرق ہے, کیونکہ جو ان کا اپنا جو ذاتی فعل ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ فقہا میں سے نہیں بلکہ وہ محدثین میں سے آتے ہیں. تو اس میں کچھ وضاحت جو ہے وہ ہو جائے تمام حضرات کے لیے کہ یہ جو کفر کی بات جو ہے اس پہ 2-3 لوگوں نے بلکہ کوشچن کیا ہے کہ یہ کافی شدید بات ہو گئی ہے, تو اس پر کچھ وضاحت ہو جائے. جن صاحب نے یہ ای میل کی ہے اور اختلاف کا اظہار فرمایا ہے سر آنکھوں, بہت اچھا کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہیں ان پہ تنقید کی جائے, ان میں اختلاف کا اظہار کیا جائے, لیکن غصہ تو مناسب نہیں نا. ہمیں آپ کی شفقت چاہیے, آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. آگے دیکھیے گا دوسرا مصرع کیا کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں. آپ کا غصہ بھی سر آنکھوں پہ. داغ دہلوی کا شعر یاد آتا ہے کہ ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ, مجھے ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. تو اس لیے یہ نہ کیجیے, یہ نہ کیجیے. اختلاف اپنی جگہ پہ. اور دوسری جگہ جو آپ نے فرمایا میں نے انہیں کافر کہا ہے, ایسے نہیں ہے. ہم نے جو بات کہی ہے کہ کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے, کفر میں چلا جاتا ہے. یہ ایک علمی بحث ہے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہ بہت سخت چیز ہے اور یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے, تو ذاتی رائے کچھ نہیں, کبھی بھی نہیں. جو شخص سرے سے یہ چاہتا ہی نہ ہو کہ اس کی بات لوگوں تک پہنچے یا مزید وہ زندہ رہے اور بیزار بیٹھا ہوا ہو, اس شخص کی اوقات کیا ہے کہ وہ کہے میری ذاتی رائے اور میری کچھ بھی نہیں. اپنی ذاتی رائے اور ان چیزوں کا اظہار وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو بہت پڑھا لکھا ہو اور یا پھر اسے مر کے فتوے کا جواب دینے کا احساس نہ ہو کہ خدا کی گرفت کتنی شدید ہوتی ہے غلط فتوے. رہ گیا جناب والا کا سوال کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال پر عمل کرنا اور جمہور کے راستے کو چھوڑ دینا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. کبھی اس میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے.
کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء کیا تھیں، اور جمہور امت کو چھوڑ کر اس اصول کی طرف یا اس بات کی طرف چل پڑنا کہ میرے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے اور وہ یہ کہتے تھے، لہٰذا میں اس پہ عمل کر لوں، تو جمہور کے مقابلے میں اس صحابی رضی اللہ عنہ کی رائے کس طرف کو لے جائے گی اور کیسی گمراہی پیدا ہوگی، یہ بالآخر کفر تک لے جاتی ہے۔ ہم اس پہ اب بھی قائم، دلائل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ جی خالد صاحب۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک اور سوال میری طرف سے یہ سوال ہے کہ جو آج کل کے دور میں جو آج خاص طور پہ الحاد کی جو گفتگو چل رہی ہے، تو اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی شاید سمجھ میں آتی ہے کہ جو حضرات علماء کی بات سنتے ہیں اور اس کے اندر یہ تکفیر کی خاص طور پہ بات ہوتی ہے، تو یہ تکفیر کا جو معاملہ ہے اس کے اندر آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ کافی اس سے ایک طرح سے چڑھ جاتی ہے کہ یہ ہمارے جو مذہبی طبقات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تکفیر کے فتوے لگانے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے کہ یہ تکفیر کا معاملہ جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے ہماری امت میں چلتا ہوا آ رہا ہے پچھلے 1400 سال میں۔ ایسی بات نہیں ہے، ان بچوں کے سامنے دو راہیں ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، انہیں پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے کہ بیٹے جو اہل فتویٰ ہیں اور جو فتوے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، کسی شخص کو بھی کافر قرار دینا ان کے لیے ایک طوفان بن جاتا ہے اور وہ اتنی جلدی نہیں کرتے۔ 9ویں صدی میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، زندگی نے وفا نہیں کی، نہیں تو نہ جانے وہ کس مقام پر پہنچتے۔ لوگ کہتے تھے کہ اپنے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں۔ کنز الدقائق کی کتاب ہمیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح ہے البحر الرائق۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی شخص کا نام لے کے اسے کافر قرار نہیں دوں گا۔ شامی جو پچھلے 200 سال سے حنفی فقہا کا مرجع ہے، انہوں نے اس جملے کو نقل کیا اور پھر لکھا کہ میرا طریقہ بھی یہی ہے کہ میں کسی شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں بھی فتاویٰ آتے ہیں، لکھتے ہیں لوگ، لیکن جتنی الجھن اس کفر کے فتوے پہ دستخط کرنے میں اور 3 طلاق کے فتوے پہ دستخط کرنے میں ہوتی ہے، کبھی اتنی الجھن کسی فتوے پہ دستخط کرنے میں نہیں ہوئی، لکھنا تو بہت دور کی بات۔ اس سے کوئی بھی جید علماء میں سے وہ کفر کے فتوے اتنی آسانی سے دیا ہی نہیں کرتے۔ اور دیکھو بچوں، ایک بات ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی ترجمان کی بات، مثلاً فزکس میں نیوٹن اتھارٹی ہے، آئنسٹائن اتھارٹی ہے، اسرائیل میں 20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں فزکس اور کیمسٹری کے، وہ اتھارٹی ہیں۔ خود آپ کے ہاں یو ایس میں ایسی اتھارٹیز کے لوگ ہیں کہ وہ کسی فکرے پہ صرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں یا ہنس دیں تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ دیکھو اب یہ کیا کرے گا، اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تھا، کیوں دیکھا تھا۔
یہ اتھارٹیز ہیں. یہ کچھ کہیں تو آدمی بات کرے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اتھارٹی نہیں ہے اور وہ بھنگ پیتا ہے، اس کے نشے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، ایک چرس پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، گردہ استعمال کرتا ہے، اور اس میں وہ بات کہتا ہے. اس کے اثر سے کون ہے جو یہ کہے گا کہ یہ فزکس میں اتھارٹی ہے اور یہ ڈاکٹر ہے اور یہ ہو گیا؟ اس ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی جب کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو. اس لیے ایک مولوی صاحب جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، محض انہیں ممبر ملا ہے پیسے کمانے کے لیے، وہ کہے کہ فلاں کافر ہے، تو کون پوچھتا ہے اس کے فتوے کو؟ اور فتوے کا اہل ہی نہیں ہے، مفتی ہی نہیں ہے، اور وہ کہے بھی تو اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ ہم اس کے ذمہ دار تھوڑے ہی ہیں کہ جو اول فول بکتا رہے ہم اس کو سنیں بھی اور پھر کہیں کہ حضرت نے اس وجہ سے کہا. غلط بات. تو جو لوگ نااہل ہیں، جو لوگ ان کا علم ذکر کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، جو اردو کی صحیح عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، عربی سے اردو میں صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، وہ کسی کو کہیں کہ کافر ہے اور ہم شور مچاتے پھریں کہ کچھ بھی فتویٰ نہیں ہوا. وہ فتویٰ لے کے آئیں کسی عالم دین کے پاس جن پہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، اور علم اور تزکیہ دونوں میں اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، وہ کہیں تو پھر بات غور بھی کی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. یہ جتنے تکفیر کے فتوے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے مکتبہ فکر کی اتھارٹی نہیں ہوتے. مثلا تصوف ہے، جنید بغدادی کچھ کہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کچھ کہیں، حضرت مجدد الفسانی کچھ فرمائیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کچھ فرمائیں، کشف المحجوب میں حضرت تحریر فرمائیں، پھر تو بات ہے. آپ کہیں کہ جی یہ سمجھ، بالکل بات ہے بھئی، وہ نمائندے تھے اپنے مکتبہ فکر کے، تصوف کے اتھارٹی تھے نا. اور کوئی شخص ملنگ چرس پی کے بیٹھا ہوا کسی کی قبر پہ کوئی بات کہے تو وہ کب سے اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو کچھ اہمیت دیں اور سوچیں کہ اس سے کیا کہا ہے؟ ایسی ہے. سوائے جھوٹے قصے اور کہانیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور بچوں اس کو مزید سمجھنے کو کہ یہ جھوٹی کہانیاں بنتی کیسے ہیں. ہمیں ایک جگہ چائے پہ کچھ لوگوں نے بلایا تھا اور سیاستدان، نام لینا ظاہرہ کہ مناسب نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ہر معاملے میں چلنا ہے، ہم یو ایس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. تو کسی بات پہ کسی نے پوچھا کہ صاحب یو ایس کی آخر کچھ تو حد ہوگی نا. اس پہ بحث چل پڑی. ہم خاموش، نہ 3 میں نہ 13 میں سنتے رہے. جانے کی مجبوری تھی کہ دعوت ایسی تھی، بس جانا ہی پڑا. تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں امریکن یو ایس سے کتنی بڑی اتھارٹی ہے. چمچہ تو نہیں آ پڑا؟ نہیں، تشریف رکھیے. انہوں نے کہا امریکن پریزیڈنٹ جب چائے میں چینی ڈالتا ہے تو وہ اگر چمچے کو ایسے گھمائے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے سب لپیٹ دو، اور ایسے گھما دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کھول دو، اور جب ایسے ایسے کرے تو اس کا مطلب ہے میں شدید غصے میں ہوں اور میں سب درم بھرم کر کے رکھ دوں گا، اس وقت اٹھ جاؤ. تو بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی. اب آپ خود سوچیں یہ سارا جھوٹ اور سب گپ ہے یا نہیں؟
وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ امریکن پریزیڈنٹ جب چائے میں چینی ڈالتے ہیں تو ایسے گھمائیں تو یہ مطلب ہے، ایسے گھمائیں تو یہ مطلب ہے، اس طرح سے کریں تو یہ مطلب. کئی سیاستدان بہت متاثر ہوئے. اس کا اتنی اتھارٹی اور اتنی طاقت ہے یو ایس پریزیڈنٹ میں. آپ سب جانتے ہیں یہ گپ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے؟ تو اس لیے کفر اور اسلام کا مسئلہ، اس میں کسی کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کو بھی. ہم سب کے لیے بہت اچھی راہ ہمارے بزرگوں کی ہے کہ جو کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے کئی مرتبہ سوچتے تھے، اپنے شہر کے علماء کو بلاتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، پھر جس پر فتویٰ لگنا ہوتا تھا اس سے بھی جا کے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ جو کچھ لکھا ہے آپ کی مراد بھی ہے یا نہیں. اس لیے کہ تحریر اور کلام سب سے پہلے لکھنے والے یا بولنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ تشریح کرے کہ اس نے کیا لکھا ہے اور کیا بولا ہے. یہ لوگ اتھارٹیز ہوتے ہیں، ان کا کسی کو کہہ دینا. اور پھر اس سے بھی احتیاط کی بات دیکھیے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کفر کی بات ہے، یہ نہیں کہتے کہ کافر ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کسی ایسے خدا کو نہیں مانتا، تو جو ایسے کا لفظ ہے نا وہ مفتی پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کیسا؟ وہ کہتا ہے جو یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو. کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ کرتا ہے تو نہ مانو. اور یہ احتیاط ساری کی ساری اسلام اور کفر کی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی. آپ نے اس حدیث پہ غور نہیں فرمایا جو تمام محدثین نے توبہ کے باب میں نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار کی توبہ سے اللہ اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کی اونٹنی کھو گئی کہیں، اور سارا سامان، زاد راہ، کھانا پینا سب اس پہ بندھا ہوا تھا، اور ڈھونڈ کے تھک گیا، نہیں ملی، اور موت کے انتظار میں لیٹ گیا. اچانک وہ اونٹنی آ گئی، اس کی جو نگاہ پڑی تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا خدا ہوں. کہنا تو چاہیے تھا کہ اے رب میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا ہے، تو نے مہربانی کی، کھوئی بھی اونٹنی مل گئی. لیکن فرط جذبات میں اتنا خوش ہوا وہ کہ اس نے جو جملہ بولا ہے، یہ جملہ خود اپنے طور پہ کفر ہے یا نہیں، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس پہ ارشاد نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے کبھی فرط جذبات میں کفر کا جملہ بھی زبان سے صادر ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہو جایا کرتا، وہ مومن نہیں رہتا ہے، اگرچہ جملہ کبھی کفر کا اس کی زبان سے غلطی سے ادا ہو جاتا ہے. تو کفر کا جملہ الگ چیز ہے اور اس کا کافر ہونا بالکل الگ چیز ہے. لزوم کفر اور التزام کفر، یہ سب مفتی حضرات جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے نہیں ہے، آپ بات کریں اس کی جو اتھارٹی ہے، پھر بات ہوتی ہے. اب ہر کہو میں کا قصہ اور ہر آدمی کی باتیں ایسے تو نہیں برداشت کی جا سکتی، نہ اس کی وکالت کی ضرورت ہے، نہ اس پہ بحث کی. ارشاد. جی مفتی صاحب، ایک صاحب جو ہیں وہ غالباً مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، تو ان کا سوال دو سوال ہیں ان کے. ایک تو یہ کہ اسلام میں والدہ اور بیوی کے درمیان بیلنس رکھنے کی کیا تعلیمات ہیں، اور کیونکہ وہ خود پردیس میں رہتے ہیں تو اکیلے رہتے ہیں وہاں پر، تو کیا اس آدمی کو، کوئی بھی آدمی جو باہر رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس اس کو بلا لینا چاہیے اگر ماں جو ہے وہ پاکستان میں اکیلی رہ جائیں، وہ ضعیف بھی ہیں اور ان کا ویزا بھی نہیں لگ رہا، وہ صرف اپنے گھر والوں کو بلا سکتے ہیں اپنے پاس. تو اس
سلسلے کے اندر بہت سارے پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ فیملی کو اپنے ساتھ جو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ مجبوریاں ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ بیوی بچوں کو والدین سے الگ جگہ لے کے دینی چاہیے. معاشی طور پہ اپنے استحکام کی فکر کرنی چاہیے، اور بیوی بچوں کی اور والدین کی رہائش جب الگ ہوگی تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت. اس کے لیے نرس مقرر کی جائے، اس کے لیے کچھ اور ذرائع اختیار کیے جائیں. یہ وہ جانے جو اس میں مبتلا ہے. سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. غصے کی بنا پر مسائل حل نہیں ہوتے اور الجھاؤ میں انسان چلا جاتا ہے. یہ جنرلی باتیں ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے. اس میں کوئی قاعدہ ضابطہ کلیہ کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے. ہر آدمی جس کو بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں بنیادی طور پہ اسے اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. سچ اور جھوٹ بسا اوقات وہ خود بھی جانتا ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ یہ جھوٹ ہے. ایسے سخت جملے جو فضا کو مشتعل کر دیں یہ کہنا ہی درست نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے. اپنی تربیت ہو جائے نا، پھر یہ قضیے اور آسان ہو جاتے ہیں. کہیے. مفتی صاحب ایک سوال اس میں یہ ہے کہ گھر کی تربیت کے اوپر بھی ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان فرمایا تو اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو یہ ان کے بھائیوں کا جو ہے وہ گمان ہے یا پھر یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ والدین کے اگر 5 بچے ہیں جیسے تو کسی کے ساتھ، یہ کیا انسانی فطرت ہے کہ ایک بچے کے ساتھ زیادہ جو ہے محبت کا تعلق ہوگا اور دوسرے کے ساتھ کم ہوگا؟ اور یہی سوال اگر ایک آدمی ہے جس کی جو ہے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس میں بھی کیا یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی؟ جو ہماری احادیث کی کتابوں میں یا پھر جو سیرت میں بھی آیا ہے تو اس کے اندر بھی جو بات بتائی گئی کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ تھی، تو اس میں یہ کیا انسانی فطرت ہے یا اس کے اندر جو والدین ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے مراسم ہونے چاہیے کہ ان کو اس طرح کی چیز جو ہے وہ فیل نہ ہو؟ کہیں بھی کسی بھی جذبے کے تحت کسی کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے. کہیں بھی، نہ غصے میں، نہ محبت میں، نہ تعلق میں. اور جو زائد محبت ہوتی ہے یہ بہت سے لوگوں کی فطرت میں ہی داخل ہوتی ہے. حد سے زیادہ غصہ وہ لوگوں کی فطرت ہی میں شامل ہوتا ہے. یہ جذبات اللہ ہی نے رکھے ہیں اور اللہ نے ان کے مصارف بھی بتائیں. یہ سارے جہان پہ جن کو غصہ آتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، انہیں اپنے آپ پہ کبھی غصہ نہیں آتا کہ یہ کیوں کام میں نے کیا، کیوں غلط کیا. کبھی یہ محبت جس کے سمندر بہتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ اپنے متعلق خیال نہیں آتا کہ میں اگر اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں. آپ کو برا نہ لگے تو رات بھر کبھی جو جملے غیروں کے لیے بولے جاتے ہیں اور ہنسی مذاق، نکاح کے بعد وہ اس ایک ایسے جملے کو ترستی رہتی ہے کہ کبھی تو مجھ سے ایسے کہیں. وہاں کہاں چلی جاتی ہیں لیمٹس اور یہ چیزیں؟ جو جس کے حقوق اللہ نے متعین کر دیے ہیں، کوئی محبت کوئی غصہ ان کو ساکت نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ توجہ اس پہ دینی چاہیے، اور دل میں محبت اور اس کا اظہار جو حقوق کے علاوہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں.
اور جو چاہے جاتے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ان جذبات میں سرد ہونا اور کبھی اس کا اظہار، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، درگزر کرنا چاہیے، عفو سے کام لینا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مجرم کا جرم اور اس کے بعد اس سے محبت اور اس کی وفا ہزاروں خوبیاں اس کی سامنے لے آتی ہے اور سفارش کرتی ہے کہ اس جرم کو چھوڑ دیا جائے، اس بات سے درگزر کیا جائے۔ تو ایسے مواقع پہ جو محبت کی سفارش ہے نا، اس کو قبول کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس جرم کا انتقام لیا جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سوالات کے جوابات کوئی قابل اطمینان زیادہ نہیں ہوتے، ہم جانتے ہیں خود بھی، زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں محبت غالب ہوتی ہے، جن کی طبیعت پہ محبت کا اثر ہوتا ہے اور وہ زندگی اس جذبے کے ساتھ بسر کرتے ہیں، وہ اللہ کا زیادہ قرب پاتے ہیں بنسبت ان کے جن لوگوں پر جلال اور یہ چیزیں غالب ہوتی ہیں تو ان کی کوتاہیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ کبھی کبھی تو خدا کے عذاب کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں۔ انتظام رہنا چاہیے محبت کی حدود میں بھی اور اس حد میں بھی انتقام کی، لیکن بہرحال محبت، تعلق، دوستی، وفا، یہ سب اقدار کو غالب رکھنا چاہیے۔ کہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو کہ طلاق یافتہ ہیں، تو ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کسی محرم سے اجازت لے کر نفلی روزہ رکھیں؟ اس محرم کا اگر کوئی حق ان پر مارا جائے، ان کے روزے کی وجہ سے ساقط ہونے کا خدشہ ہو، وہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا خدشہ ہو تو پھر لینا چاہیے۔ مثلاً والد ہیں، ان کی خدمت ہے، ان کی معذوری ہے، وہ پسند کرتے ہیں کہ کھانا دوپہر کا بیٹی میرے ساتھ کھائے، اور بیٹی کہتی ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، تو ان پہ گراں گزرتا ہے، تو پھر اطلاع اور اجازت دینی چاہیے کہ میں آج آپ اجازت دیں تو روزہ رکھ لوں، کیونکہ ان کو بیٹی سے تعلق ایسا ہے کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی۔ انسانی زندگی کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، تو نفلی روزوں سے کہیں زیادہ اپنے دوستوں کی، اپنے اعزاء کی، اپنے جو گلی محلے کے لوگ ہیں ان کی رعایت کرنا، یہ روزے سے کہیں زیادہ افضل چیز ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، بڑا مقام تھا ان کا فقہ میں، سوائے اس کے کہ ان پر زہد اور تقوی اور تصوف غالب آ گیا تھا، ادروائز وہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے مقابل کے آدمی تھے رحمہ اللہ۔ وہ ایک دن پڑھا کے آ رہے تھے، مغرب میں سب لوگ گھروں کو پہنچ جاتے تھے، تو مارکیٹ سے گزرے تو ایک آدمی ٹھنڈا پانی بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ میرے پاس آخری گلاس ہے، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو یہ گلاس پانی پی لے۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیسے دیے، بیٹھے اور پانی پینے لگے، تو ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے، نفل روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے پانی پیا، اٹھ کے جب چلے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے نفل روزہ ہے نا، اس کی قضا ہو سکتی ہے، وہ جو اس نے دعا دی ہے نا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔
تو اس لیے ہمیشہ جن لوگوں کے حقوق ہیں اس کو سوچتا رہے اور اپنا حق اس زمانے میں اللہ سے مانگے بس، کہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میرا حق یہ ضائع ہو گیا اور یہ ضائع، کچھ بھی نہیں، اللہ سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی، اور ان کی نصیحتوں کو ہم اگر اچھے امتی ہیں تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک دن ارشاد فرمایا وفات سے پہلے کہ میں صرف انصار سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی اور نہ آئے۔ تو مسجد نبوی میں صرف انصار نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون من بعدی اثرۃ، میری وفات کے بعد انصار تم دیکھو گے کہ تم پہ عہدوں کی تقسیم میں باقی لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے اور تمہیں پیچھے رکھا جا رہا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ میں کہا اللہ کے رسول ہم تلوار نکال لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا جب تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تلوار نہیں، تم لوگ کوئی عہدہ قبول نہ کرنا، جس کو ملتے ہیں ملیں، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ تم آنا اور مجھ سے حوض کوثر پہ مل لینا، ہماری ملاقات وہاں ہو جائے گی، جو جس کو ترجیح دیتا ہے دیتا رہے، تم اس معاملے میں نہ پڑھنا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا اور اپنا حق اللہ سے مانگتے رہنا۔ اس حدیث نے پوری اسلامی تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا، فرمایا ایسے نہ کرنا بس۔ یہی وہ حدیث تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سہمے ہوئے تھے کہ انصار کو عہدے جب وہ دیتے تھے تو انصار نے قبول بھی کیے، اور جس نے نہ کی اس کے گھر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کام کریں، حکومت میں کام کریں۔ انہوں نے کہا نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا حوض کوثر کا، اور عمر تمہارے تمام عہدوں سے زیادہ ہمیں وہ وعدہ عزیز ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ اپنا حق اللہ سے مانگنا اور تلوار لڑائی چھوڑ دو، اس بات کو یہ ہم سب کو نصیحت فرمائی ہے۔ زندگی میں بہت سے مواقع ہوتے ہیں، حقوق لوگوں کے بنتے ہیں، آدمی کی کوتاہی ہو جاتی ہے، بہترین رویہ ہے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میرا حق یہ ہے، یہ ادا نہیں ہو رہا، آپ اس کی تلافی کریں، آپ اس کو پورا کر دیں۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، دو ایکچولی سوال ہیں جو کہ تقریباً ایک طرح کی ہے کہ ایک دونوں کینیڈا سے آئے ہیں کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ انگریزی زبان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو قرآن کی کون سی تفسیر ان کو پڑھنے کے لیے دینی چاہیے؟ اور دوسرا سوال جو ہے وہ بھی کینیڈا سے جو آیا ہے وہ اس سے ہی متصل ہے کہ یہاں پر بچوں کی جو تربیت ہے، مغرب میں جو مسلمان رہتے ہیں تو باہر کا جو اثر ہوتا ہے اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے کہ گھر میں کس طرح کا ماحول رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے، الحاد کا شکار نہ ہو۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، اس پہ بہت بات ہو چکی، کئی مرتبہ گھر کے ماحول پہ، بچوں کی تربیت پہ، تو اس پہ کہنے کو اتنا کچھ ہے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مہربانی کر کے جو اس میں ریکارڈ ہوا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو اس کو چلا رہے ہیں، ان پروگرامز کو اور ان چیزوں کو، ان سے رابطہ کر لیجئے، وہ امید ہے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، تو ہمارے زمانے میں لاہور میں آسٹریلیا مسجد ہے، اسٹیشن کے بالکل پاس، لاہور ریلوے اسٹیشن کے سے کسی سے کوئی پوچھ لے کہ آسٹریلیا مسجد میں جانا ہے
تو آسٹریلیا مسجد والے انہوں نے ایک تفسیر چھاپی ہے درس قرآن کے نام سے، وہ پڑھنی چاہیے۔ وہ ایک آیت کو لے لیتے ہیں، ایک صفحہ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایک صفحہ بس اس کی تشریح میں لکھ دیتے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کچھ نہیں، بہت مثبت پیغام ہے۔ اور یہ جب ملک بنا تھا، تقسیم ہوا تھا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے سوچ سمجھ کے یہ مشورہ کیا کہ اس کو گورنمنٹ کو بھی پیش کریں کہ اس تفسیر کو سرکاری سطح پر پڑھایا جائے۔ یہ سعادتیں اصحاب اقتدار کو تو ان کی قسمت میں کہاں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کریں، مگر وہ بہت پھیلی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس تفسیر کو پڑھا اور اس سے ان کی زندگی کے مسائل حل ہوئے۔ آپ انہیں خط لکھیں، لاہور میں کوئی واقف ہے اس کو بھیجیں، 7 جلدوں میں ہے وہ، اور ہر آیت کو اور لمبی آیات کو پھر وہ مختلف مواقع پہ اس سے ایک ایک صفحہ اس حصے کو دیتے ہیں، وہ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ ارشاد۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ جانوروں کی مثال کے طور پہ مرغوں کی جو ہے وہ لڑائی جو ہے، یہ جو شوق ہے، یہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں وقت کا جو ہے صرف کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، اور یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ بالکل غلط بات، جانوروں کو آپس میں لڑانا اور ان کا خون اس طرح سے بہانا، اور یہ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان چیزوں میں۔ قطعاً اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، قطعاً ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جانوروں کے جتنے حقوق شریعت نے متعین کیے ہیں، ان ابواب کو پڑھنا چاہیے، ان فصول کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت نے بلی پال لی تھی اور اس کی غفلت کی وجہ سے وہ بیچاری بھوکی مر گئی، تو آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے عذاب دیا جہنم کا، کیونکہ اس نے بلی کا خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ کسی زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے اور اسے کھایا جائے۔ عرب دمبوں کی چکتی کاٹ لیا کرتے تھے اور اس کو گھی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے، منع فرما دیا۔ ادب المفرد میں آیا کہ ایک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے اور انہیں چیونٹیوں نے بہت کاٹا، تو انہوں نے کہا یہاں آگ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، عتاب فرمایا، اور اللہ نے کہا آپ نے ایک ایسی قوم کو آگ میں ڈال دیا جو بہت میری تسبیح کرنے والی، مجھے یاد کرنے والی تھی۔ بہت چیزیں ایسی ہیں، اس لیے جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اسی لیے ہے یہ جائز، ہم اسے ناجائز نہیں کہتے۔ مفتی حضرات بھی آپ چلے جائیں، سب جائز ہی کہیں گے کہ جو جانوروں کی افزائش نسل ہے، اس کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کرنا جو کچھ کیا جاتا ہے، ہمیں بھئی یہ فتویٰ ہضم نہیں ہوا کبھی بھی۔ ہم کہتے ہیں جانوروں کا حق بنتا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو کیوں نہ موقع دیا جائے کہ جو حق اللہ نے ان کا رکھا ہے پورا ہو۔ یہ کیا مشکل، مطلب مصیبت ہی ایک طرح کی ہے کہ مصنوعی طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اور جانوروں کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ خیال میں آتا ہے، اس سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہے تو بات ٹھیک، کوئی کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جانوروں کا بھی تو آخر ایک حق ہے، اس سے اسے کیوں محروم رکھا جائے؟ تو یہ لڑانا تو بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے کاموں پہ، اور یہ بھی حقیقت ہے، اسے بھی سن لینا چاہیے، اور ناگوار ہو تو اگر حقیقت ناگوار گزرے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ 75 برس ہو گئے ملک کو بنے ہوئے،
ہم نے کبھی ان نسلوں کا سوچا ہے کہ یہ کب پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ یا کھلی چھٹی ہے، اب تک جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کتوں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں، پورا علاقہ جمع ہوتا ہے، اس پہ پھر انعام دیا جاتا ہے، پھر لہو لہان ایک مرغہ دوسرے مرغے کو، اور پھر نسلیں پالی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی ملک میں ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی احساس کرنے والا نہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کدھر بھیج رہے ہیں۔ یہی بچہ اگر 4 دن پڑھا ہوتا اور تہذیب سیکھی ہوتی تو شاید اس کی طبیعت سے نفرت کا عنصر نکل جاتا۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کا خالص بندہ کیسے بنا جائے، اور ان کو بھی یہ اشکال ہے کہ جو بندگی ہے یہ غلامی کی مانند معلوم ہوتی ہے، تو اس کی کیا یہی شکل ہے؟ کیا شکل؟ کہ بندگی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ بندگی جو ہے غلامی کی طرح ہے، تو وہ اس سے ان کو جو ہے وہ اشکال یہ ہے کہ یہ مذہب میں یہ بندگی غلامی کی طرح کیوں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ ہے کہ اللہ کا خالص بندہ اس کے علاوہ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ یہ خالص غلامی اور بندگی ہے اور اس سے جی گھبراتا ہے تو کیا چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قید کے آزادی مل جائے، کوئی قید نہ ہو، آزادی سے زندگی بسر کرنی ہے، حلال اور حرام کی سب بندشیں اٹھا دینی چاہیے، رشتوں کی حرمت ختم کر دینی چاہیے، دھوپ اور سائے اور عالم اور غیر عالم میں کوئی تفریق نہیں رہنی چاہیے۔ آپ خود سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی دنیا، ایسا محلہ بسانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر آپ پابندی کا کہیں گے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے، وہ لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو پھر اس کو ماننے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے اس کو ماننے کی؟ نہ مانے، آزادی سے زندگی بسر کرے۔ بھیا ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا مزے کر لے آزادی کے، اور جتنی اخلاقیات کی پابندیاں دھجیاں اڑا دے ان کی، اور یا پھر واقعی اللہ کی غلامی کرے، واقعی بندگی ہے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اصل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہاں بھی تو کسی سے محبت ہی ہوتی ہے۔ کسی کو شراب سے محبت ہو جائے تو اب اللہ کی مانے گا کہ شراب پیے گا، ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا، اس لیے کہ اسے محبت ہو گئی۔ اب حلال کا رزق ہے، اس نے کھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور اسے مال کی محبت حرام پہ لے جائے تو کھائے اڑائے جو بھی کرے۔ فیصلہ کن چیز ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی کی حدود توڑ دے اور اپنی جنس سے مخالف سے ہر طرح سے متمتع ہو، فائدہ اٹھائے، تو اس کو محبت ہی ہے نا۔ اس عورت سے نہ صحیح لیکن جنس سے تو محبت ہے کہ وہ سارے ایسے کام کرتا ہے جو جنسی طور پہ اسے تسکین پہنچائیں، اور دوسری طرف بیوی کی بندش ہے، یا یہ کر لے یا وہ کر لے۔ اللہ کی بندگی اور غلامی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ایک اچھے انسان بنو، بس۔ وہ کہتا ہے دوسروں کے حقوق مت ختم کرو، وہ کہتا ہے جن چیزوں کے کھانے سے تمہاری عقل میں فطور آ سکتا ہے مت کھاؤ، مت پیو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری روح میرے عالم امر سے ہے اور یہ بے قرار ہو جائے گی کبھی، تو مجھے تمہاری بے قراری گوارا نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ تمہیں کیا دکھ ہے۔
رونا ہے تو میرے سامنے، بس میں کافی ہوں، میرے سامنے رو لو، کیوں ہر جگہ جا کے رونا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں تو سراپا محبت ہوں۔ اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کی کوئی تڑپ نہیں رکھتے وہ خسارے میں رہیں گے۔ آپ کسی کو اپنے ذہن میں لائیں، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، کتابوں کو، یہ موبائل ہے، اس کسی چیز کو ہم میں سے ہر شخص اپنے ذہن میں لا کے سوچے مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کشش کتنی ہے۔ ایک لمحے کو ٹیلی فون موبائل ادھر ادھر ہو جائے، چاہے کچھ ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں بچوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے پاس پڑا رہے، دیکھتا رہوں۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یہ وہ محبت ہے جس کو خدا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، میرے ساتھ کرو، میں تمہارا ہوں۔ اسی لیے تو وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جن لوگوں میں تڑپ نہیں ہے، میری کشش نہیں ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے آ کے ملیں، ان وہ خسارے میں رہیں گے۔ تو اللہ سے محبت ہو تو جی چاہتا ہے کہ ملے، جی چاہتا ہے کبھی ان سے کلام کرے۔ یہ جتنے آپ قبریں اور آستانے اور سبز جھنڈیاں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ بہت سے ان میں ایسے ہیں، بہت سے ہمارا تجربہ ہے، بہت سے ایسے ہیں جو اس ایک محبوب کی جستجو میں راستے سے ادھر ادھر ہو گئے، مگر وہ جب بھی بیٹھے تو پھر یاد آئی کہ محبت اصل میں آپ سے ہے، آپ چونکہ کوئی جسمانی صورت میں نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ کبھی ہے کیا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ مل تو صحیح، آ تو صحیح، پتہ تو چلے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ، غالباً حضرت نے ہی لکھا ہے، یا انہوں نے یا محمد حسین صاحب تھے حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا کہ چھری، چاقو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن سے آدمی خودکشی کر سکتا ہے، میرے کمرے میں مت رکھنا۔ تو عرض کیا گیا کہ کس وجہ سے؟ فرمایا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی اللہ سے ملنے کا کہ اس سے ملنے کے لیے موت کو کراس کرنا ضروری ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپنے آپ ہی کو مار لوں گا کہ کب وہ ملیں گے۔ تو یہ کر لے بھیا یا وہ کر لے، غلامی تو کرنی ہے، پیسے کی غلامی کرنی ہے یا اللہ کی کرنی ہے؟ پیسے کی غلامی میں ہی مارا پھرتا ہے نا۔ اصل مسئلہ ہی محبت کا ہے کہ اس کو صرف کہاں کرنا ہے، اس کا مورد کون ہے؟ فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ابھی ایک حالات حاضرہ کی جو خبر انڈیا سے ایک آئی، جو اس پر بھی کچھ سوال ہے کہ جو ایک خاتون نے خودکشی کر لی ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، بہت پریشان ہوئی وہ۔ تو اس میں جو حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں خواتین کے لیے کہ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتی، اور نفسیاتی مریض بن کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو اس میں قصوروار جو ہے وہ، کیوں خودکشی اگر حرام قرار دی گئی ہے تو حالات کے جبر کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا کام کر گزرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم اس پہ پہلے عرض کر چکے کہ جو گناہ حالات کے جبر سے ہوتے ہیں، امید ہے اللہ اس سے درگزر فرمائے گا، اس کی وہ سزا نہیں ہوگی۔ امید یہی ہے کہ جو گناہ خود اپنی خواہش سے کیے جاتے ہیں، حالات کا جبر بہت سی ایسی راہوں کی طرف چلا دیتا ہے جو اصل میں اس سے کوئی پوچھے تو وہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنی چاہتی تھی۔ فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے سوال ہے کہ گھر میں جو ہے وہ میلاد کا انعقاد جو ہے وہ، یا مسجد میں
یہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ بھی ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، میلاد اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ ہر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں، یہ عقائد سے جا کر ٹکراتی ہیں، ان کو درمیان میں سے نکال دینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، لوگوں کو جمع کر کے سنانا، چاہے وہ گھر میں ہو اور چاہے وہ مسجد میں ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز اس وقت تقسیم کر دینا، اور کوئی قید نہیں، شرط نہیں، ان قیود اور شرائط کو ہٹا کر سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت، یہ سب چیزیں جائز۔ جھگڑا تو انہی شروط اور قیود پہ ہوتا ہے نا کہ فلاں دن ضرور کرو، دوسرا کہتا ہے کیوں بھئی وہی دن ضرور کیوں ہے؟ اگر تو وہ ہو انتظامی طور پہ کہ اتوار کے دن کرنا ہے، سب لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے آفیسز میں، بالکل ٹھیک ہے، انتظام ہے نا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں شریعت کا حکم ہے کہ اتوار کے دن کرو اور سوموار کو نہ کرو، تو وہ شریعت میں دخل دیتا ہے، اپنی طرف سے ایک بات کو وہ منوانا چاہتا ہے، یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرے گا تو کس کا کرے گا؟ ان کی سیرت نہیں بیان کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ کا بڑا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے احسانات کا تذکرہ کریں، انہوں نے جو ہمیں ہدایت دی ہم اس پہ عمل کریں، انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی، انہوں نے خدا کے قرب کے راستے بتائے، انہوں نے ایک عظیم الشان تہذیب اس کو پیدا فرمایا، اس ہستی نے تن تنہا ہیروز کی نرسری لگا دی۔ انہوں نے جو آدمی بنائے تھے صدیوں ان افراد کے اثرات رہے، اور اب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دنیا میں ہے۔ کیسے ذکر نہ کریں؟ ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو شریعت نے اس میں قیود اور حدود نہیں لگائیں اس کا بھی خیال کر لینا چاہیے، اپنے پاس سے ایسی باتیں ایجاد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ میانہ روی کے اوپر ہے کہ جو دین کے اندر جو غیرت ہے اس میں اور ایک اعتدال کے ساتھ ٹھنڈے لہجے میں بات کرنا جو ہے، اس میں جو علماء ہیں وہ کس طرح کی جو ہے وہ تربیت حاصل کریں کہ جہاں پر دین کی غیرت کی بات ہو تو وہاں پر اگر وہ غصہ ان کو یا جذبات کو دکھائیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے پیار محبت سے بات کریں، تو اس میں مثال جو ہے حضرت مجدد حضرت ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ ایک طرف وہ صوفیانہ ان کا جو پورا مزاج ہے، تو دوسری طرف انہوں نے خود جو ہے، آپ نے بھی اپنے بیانات میں فرمایا کہ جو ہے انہوں نے یہ اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے کہ ان کی جو ہے وہ رگ فاروقیت جو ہے وہ پھڑکتی ہے اگر کوئی جو ہے اس طرح کی بھی بات کرے، جیسے انہوں نے عبدالکبیر یمنی اور اس طرح کی جو ان کی عبارات پڑھی انہوں نے جو ہے، تو اس میں جو ہے میانہ روی کہاں پر جو ہے نظر آئے علماء کے اندر کی جو آج ابھی کی نئی جنریشن ہے وہ ان کی طرف مائل ہو؟ ایک تو علم ہے، دوسری طرف ان کی اپنی کیسی تربیت ہو کہ وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ بن سکے۔ جس شخص کو خدا کے دین کی رہنمائی کا حق حاصل ہو، خواہ اسے لوگ تسلیم کریں یا خواہ اسے علمی طور پر مرتبہ حاصل ہو یا اس کی اپنی تربیت اتنی اچھی بنیادوں پر ہوئی ہو کہ وہ اسلام کا ایک نمائندہ کہلا سکے، تو اس کی حکمت عملی ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ کہاں پر زیادتی اور تعصب ہونا چاہیے اور کہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تفریق ہر آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تعصب اگر نہ رہے تو جتنے
معیارات زندگی کے ہیں سب برباد ہو جائیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں تعصب پر زور دیا ہے، اور تعصب اپنی چیزوں کے دفاع کے لیے طاقت کا اظہار کرنا کہ یہ چیز میری ہے، یہ اگر انسان میں جذبہ نہ رہے اور اس میں غفلت آ جائے تو بیوی بھی گھر پہ نہ باقی رہے۔ یہ تعصب کا پازیٹیو پہلو ہے۔ اس تعصب کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ وہ حکیم اور دانا آدمی جو ہے وہ جانتا ہے۔ حالی نے اس مسئلے کو بہت بہت اچھا حل کیا ہے۔ حالی کی مسدس نہیں پڑھی، مسدس میں وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی زبردست تھی کہ نرم کر دیا نرما گئے وہ، گرم کر دیا گرما گئے وہ۔ یہ الفاظ ایگزیکٹلی وہاں شاید نہیں ہیں، بہرحال دیکھے جا سکتے ہیں۔ حالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ جب چاہتے تھے فرماتے تھے یہ موقع ہے قتل کرنے کا، مار دینے کا، لڑنے کا، اور فرماتے تھے یہ موقع ہے نرمی کا اور اس چیز کا۔ اسی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین میدان جنگ میں جب کوئی انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوتا تھا اور یہ اس کو جان لینا چاہتے تھے تو اس کے چہرے کو بچاتے تھے کہ چہرہ اس کا وہ بدنما نہ ہو جائے، گردن پہ تلوار لگے چہرے پہ نہیں۔ یہ وہ مخلوق خدا تھی جو اتنا احتیاط کرتی تھی کہ منع فرمایا چونکہ چہرے پہ کوئی چیز مارنے سے لہذا نہیں کی جا سکتی، ورنہ اتنا اس کے لیے مارنا اس کے لیے کوئی جذبہ چاہیے تھا، وہ پیچھے تھے۔ تو اعتدال اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، وہ بڑے حکیم اور دانا لوگ تھے، کس موقع پہ کس جذبے سے بولنا ہے وہ جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی درکار ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ غصہ کیسا ہے اور نرمی کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی اعتدال میں، آپ نے کیا ذکر کیا؟ اور سوال مفتی صاحب اعتدال میں کیونکہ ابھی کی جو نئی جنریشن ہے وہ جب اس طرح کی جی یاد آ گیا، ہمارے خیال میں آ گیا، یہ جتنی بھی بے اعتدالی آپ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جتنا علماء کرام میں احتجاج اور یہ چیزیں پاتے ہیں، یہ سب ریئیکشن ہے، یہ سب ریئیکشن ہے۔ اس کو بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ خوارج جو تھے یہ ریئیکشن ہی تو تھا۔ یہ جتنے بھی اسلام کے متعلق ایسی چیزیں اور وہ اسی لیے سب کچھ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہے۔ کیوں وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آئے؟ فرانس میں جو کچھ ہوا ہے، کیا کسی حکمران میں چیمپئن بنے پھرتے ہیں اور انہیں اپنی حکومتیں عزیز ہیں؟ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی عزت اور احترام ہے؟ اس ہستی کے لیے چھوڑ دیتے سب کاموں کو، وزیر اعظم ہمارے چھوڑ دیتے، محمد بن سلمان، اردگان چھوڑ دیتے کہ ہم تینوں چلتے ہیں، جا کے ملتے ہیں فرانس والوں سے، ان سے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی مقدس آدمی ہے، کسی کے بھی جذبات وابستہ ہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم انٹرنیشنل لا بنائیں گے۔ ان کو اپنی حکومتیں، اتنا وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ان لوگوں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے سینے میں بھی، دل میں بھی درد ہے کچھ اسلام کے لیے اور کچھ اس ہستی کے لیے جس ہستی نے ساری کائنات کو صحیح راہ کی دعوت دی۔
اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی ریئیکشن میں تحریکات چلتی ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، چند دن کے لیے ہنگامے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مستقل کام کرنے کو تیار نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کچھ لکھا گیا ہے، صرف ایک آدمی اس پورے عرصے میں، وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، باشعور نظر آئے. انہوں نے کہا کہ فرانسیسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ترجمہ کیا جائے اور ہم لوگ اسے فرانس میں پھیلائیں، تاکہ جس مقام پر ان کی توہین کی گئی ہے ان لوگوں کو ہم بتائیں تو صحیح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. یہ ایک آدمی اتنا دانشمند نظر آیا. ہم نے کہا بالکل نبی رحمت جو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے وہ مختصر بھی ہے، بہت اچھی سیرت. اور لوگوں نے بھی بہت اچھی لکھی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ بھی اچھی سیرت لکھی ہے. ہم نے کہا اس کا فرانسیسی میں ترجمہ. لیکن اب کتنے مسلمان ہیں جو اس فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر سکیں جو زبان ان کے یہاں اعلیٰ درجے اور ادب سے تعلق رکھتی ہے. زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ گئے تھے نا ٹرمپ، تو تقریریں شروع ہو گئی انگلش میں. تو فرانس کے صدر نے اعتراض کیا. اس نے کہا کیا پوری دنیا انگلش پڑھے گی اور انگلش کا غلام بنانا ہے؟ ہم آزاد ہیں، ہم اپنی زبان بولیں گے. تو ٹرمپ اس توہین کو ادھر ادھر کر کے، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ جرمنی، فرانس، اسپین ممالک میں چلے جائیں، وہ لوگ اپنی زبان کبھی چھوڑتے ہیں؟ جانتے بوجھتے انگلش جانتے ہوئے بھی جواب نہیں دیتے اور گزر جاتے. تو ارشد صاحب نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فرانسیسی میں کا ضرور آپ کو کرنا چاہیے. لائیں اب ایسے فرانسیسی ادیب جو اس درجے کے ہوں، مسلمان بھی ہوں، سیرت طیبہ سے تعلق بھی رکھتے ہوں اور پڑھا ہوا ہو بیک گراؤنڈ کچھ نہ کچھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کس لیے تھا، وہ کریں، اب اس کو دیں. جو اصل کام ہمارے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرنے اور جذباتیت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے تمام وہ تحریکات جو وقتی جذبے کے تحت اٹھائی جاتی ہیں وہ کبھی کامیابی کو نہیں پہنچتی. اور جو پلاننگ کرتے ہیں 100 سال کی، اور جو لوگ خاکے بناتے ہیں، تصاویر اسکیچنگ کرتے ہیں اور اپنے بعد ایسی نسل چھوڑ جاتے ہیں جو اس اسکیچنگ میں کلرز بھر دے، وہ لوگ حقیقی کام کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو قابل اتباع ہیں کہ سکون سے آرام سے اپنا کام کرتے ہیں. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ بالا کوٹ گئے تھے، ہم اب تک حضرت سید صاحب کی تجدید کے سائے میں جی رہے ہیں. ہم اب تک ان کے ہاتھ کے نیچے. ایک نواب صاحب کے بیٹے تھے اور نواب صاحب نے اپنی مرضی خوشی سے بھیجا تھا، لیکن اولاد ہی ہوتی. تو کسی نے عرض کیا کہ اطلاع آئی ہے کہ ابھی وہ جہاد کے سفر میں فلاں مقام پہ ٹھہرے ہیں. تو نواب صاحب نے بہترین کپڑے، بہترین چیزیں اور جواہرات اور ہیرے اور کیا کیا ایک گٹھڑی بنائی اور اپنے سپاہی بھیجے اور کہا میاں آپ جا رہے ہیں، برخوردار کو یہ دیجیے گا، ہمیں آ کے بتائیے گا، انہیں بتائیے گا کہ ہمیں کتنی ان کی یاد آتی ہے. وہ صاحب کہتے ہیں میں پہنچا اور وہ گارے سے ایک دیوار بنا رہے تھے. شہزادہ تھا، لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ نے لگا دیا کہ یہاں اتنے دن ٹھہرنا ہے تو یہاں ایک دیوار ہونی چاہیے. تو وہ گارے اور مٹی اس کو لے کے ایک دیوار بنا رہے تھے. تو یہ اتنے پریشان ہوئے، رو پڑے. انہوں نے پہچان لیا ان کا صاحب کیسے تشریف لائے، والد صاحب کیسے ہیں، گھر کیسا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے پلٹ کے خبر نہیں لی. انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، کیا خبر لیتے. اس نے ساری چیزیں پیش کی اور کہا والد صاحب نے یہ بھجوائی ہیں آپ کے لیے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے
اور ساری چیزیں اٹھا کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ جہاں تشریف فرماتے ان کے پاس چھوڑ کے پھر واپس چلے آئے اور گارے سے مٹی کی دیوار لگانے لگے۔ وہ کہتے تھے میں حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کے اخلاص میں کوئی شبہ اور شک ہے، ایک نگاہ جو اٹھا کے دیکھیو کہ والد نے کیا بھیجا ہے، سب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا اور واپس۔ میں نے جا کے حال سنایا تو والد فرط جذبات سے رو پڑے اور کہا مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کو حضرت سے کیسی محبت ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے تاریخ بدلتی ہے۔ ان کا اخلاص اور ان کا سوز دروں اور ان کا یقین یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے دارا اور کیسر اور کسرا کی سلطنت کو، یہ تباہ کر دیتے ہیں، یہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ فقر جو ہے نا ان کا، یہ تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کرنا، بس جذباتی چیزیں کرنی ہیں۔ فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا کہ مغرب میں جو بلکہ ایک جنیرک سوال ہے کہ اگر امتحان میں کوئی غیر شرعی سوال آئے اور اس کا جواب دینا ضروری ہو تو اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً اس میں اب ایک صاحب نے جو سوال بھیجا ہے کہ یہاں ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے کہا جائے تو اس میں یہاں کے اسٹوڈنٹ جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ بہت سے طریقے ہیں، کوئی کلیہ ضابطہ تو نہیں ہے کہ کیسے جواب دیے جائیں، لیکن پازیٹیو سائڈز کو دیکھا جائے۔ مغرب میں غالباً ابھی تک انصاف کی یہ کیفیت موجود ہے جتنی ہمیں اس سے شناسائی ہے، کہ کوئی اگر اپنے مضمون کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ آلدو یہ دنیا میں پایا جاتا ہے مگر مجھے فکری طور پر اس سے اختلاف ہے اور یہ میرے دلائل ہیں، مذہب کو ایک طرف کر کے، کیونکہ وہ محل نزاع بن جائے گا۔ بغیر اپنے نظریے کے مخالف کو کوئی موقع، کوئی چانس دیے بغیر عقلی بنیادوں پہ ایسے جوابات لکھنے چاہیے، اور ایسے لوگ ابھی تک غالباً موجود ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ سچائی کی ویلیو کیا ہے۔ یہ ہے۔ اور فرمائیے۔ جی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانے کے اوپر ہے کہ اگر کسی شخص نے والدین کی جھوٹی قسم اٹھا لی تو وہ کیا کرے؟ اور یہ بات مشہور ہے کہ جس نے والدین کی جھوٹی قسم کھائی تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے اس طرح کا کام کیا ہے تو وہ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ جو جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھانا جبکہ اسے حقیقت کی اطلاع ہو، غموس ڈبو دینے والی ہے۔ آدمی اپنا کیریئر، اپنی دنیا اور آخرت سب کچھ ڈبو کے آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کبھی بھی گواہی میں جھوٹ نہ بولنا قسم میں، اگرچہ تمہارے والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں۔ امیر کی دولت کی لالچ میں جو اس نے خریدا ہے اس میں تمہیں کبھی قسم نہ کھانا جھوٹی۔ یہ جتنے ممبرز اور پارلیمنٹ اور ان میں پرائم منسٹر نے خود کہا کہ 16 آدمی ہماری پارٹی کے بک کے، یہ سب قسمیں ہی کھا کے آئے ہوئے ہیں، یہ سب قسمیں ہی کھا کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جہاں ملک کے سربراہ اور عوام کے نمائندے اور اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کی یوں توہین کریں کہ اس کے نام کی قسمیں کھائیں اور پھر غموس ڈبو دینے والی حرکتیں کریں، تو اس قوم کو ڈوبنا نہیں تو اور کیا کرنا ہے؟ مطلب منطقی نتیجہ کیا نکلنا ہے؟
ڈوبنا ہی ہے نا. اور یہ پھر بھی چہیتے ہیں سب کے، اور یہ پھر بھی بہت اچھے لیڈرز. سے کبھی جھوٹی قسم کے تو قریب نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے رشتہ دار غریب ہیں، ترس کھانے کی وجہ سے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانی. اور والدین ہیں، محبت کی وجہ سے، قربت کی اور رشتے کی عزت کی وجہ سے خدا نے کہا کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانی، میرے نام کی قسم. اللہ ان سب سے زیادہ قریب ہے تمہارے، خدا خود کہتا ہے. چھٹے پارے میں آپ دیکھیں کتنی سخت احکامات اللہ نے فرمائے ہیں. اللہ نے کہا قسم میں جھوٹ تو ویسے بھی نہیں، قسم میں تو بالکل نہیں بولنا. اگر یہ نالائکی ہو گئی ہو اور ایسی حرکت کر لی ہو تو سوائے توبہ کے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. بس اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ معاف فرما دے، اور کچھ باقی نہیں. جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ وصیت کے بغیر وفات پا جاتے ہیں تو ان کے بارے میں جن صاحب نے سوال پوچھا، انہوں نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ عالم برزخ میں گونگے رہیں گے. تو اس بارے میں شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، اور اگر وصیت کی جو ہے اس کی کتنی پاسداری کرنی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، غلط بات ہے. کوئی بھی گونگا نہیں رہتا. ولیعوذ باللہ اپنے پاس سے ہی لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں. یہ جتنی شریعت اپنے پاس سے لوگ گھڑتے ہیں نا، انہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ باتیں انبیاء علیہ السلام ہی بتا سکتے تھے، عام کوئی آدمی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے کہ برزخ میں یہ ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ غیب وحی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ معراج میں یہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جہنم، انہوں نے فرمایا جنت، انہوں نے کہا یہ اچھی چیز یہ بری. بس وہ اتھارٹی تھے آخری. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے، نہ وہ ثواب کو متعین کر سکتا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ سے اطلاع پاتے تو کہتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا انہیں کہ برزخ میں یہ ہو رہا ہے. برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور مقرر کر دی، جب اس کا انتقال ہوا میرے بچے کا کہ اسے دودھ پلائے. تو یہ برزخ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے. خلفائے راشدین کس حیثیت میں کیسے بتاتے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جتنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جسے اب یہ برزخ میں انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، یقیناً فرمایا ہے تو، لیکن یہ اس قسم کی باتیں کرنا اور لکھنا اور بے سند کی اڑانا، یہ اصل میں منصب نبوت میں شرک ہے. کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی اس نشست میں چونکہ شریعت کی باتیں ہوئی ہیں لہٰذا اس پہ 10,000 نیکیاں ملیں گی؟ ولیعوذ باللہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو پھر ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رد فرما دے تو پھر کچھ بھی نہیں. ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ نبوت میں شرک کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے جتنی یہ جھوٹی روایات واہی تباہی پھیلاتے رہتے ہیں نا وائز قسم کے مولوی صاحبان، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں شرک ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہو گیا، مگر نبوت میں شراکت، ہم نے چند دن پہلے بھی یہ بیان کیا تھا. رہ گئی وصیت کی پاسداری، بالکل کرنی چاہیے. اگر وصیت میں کوئی ایسا جز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو بالکل اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے. اگر شریعت کے خلاف ہے وصیت تو قبول نہیں کی جائے گی، اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا. مثلا ایک آدمی نے اپنی وصیت میں لکھ دیا کہ میری کل جائیداد فلاں کو دے دی جائے، نہیں مانا جا سکتا. اس لیے کہ اللہ نے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، والدین کے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ اتنا حصہ اس کو ملے گا. اب یہ قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ
اب یہ قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ اس حصے کو تبدیل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا کہ اتنا حصہ ایک فرد کی اپنی ذات میں متعین ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی ذاتی طور پہ اسے خرچ کر سکتا ہے، جو چاہے وصیت کر سکتا ہے. اب کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. تو اس لیے وصیت کی پاسداری، وصیت کا کرنے کا اہتمام وہ اپنی جگہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں جو 3 دن اور راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس اپنی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ سوئے جب تک کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت موجود نہ ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور یہ ہے فرق دیکھیں نا رائے کا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنی چاہیے، موت کا تو کچھ پتہ نہیں کبھی بھی آ جائے تو وصیت ہونی چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، تو انہوں نے اپنی وصیت لکھی اور جب بھی سوتے تھے تکیے کے نیچے رکھ لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکیے پہ سر نہ رکھنا مگر یہ کہ وصیت ہو. تو انہوں نے الفاظ پہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کو لے لیا، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ چیز ہے، مطلب بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے تو کیوں نہ اپنی وصیت کر کے مرے. پھر اس کی اتنی حفاظت اس لیے بھی ہے کہ جو شہادت حکمی ہے، یعنی اس پہ حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ شہادت 37 کے قریب افراد ہیں، وہ عملاً شہید نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اگر شہید صرف وہی ہو جو میدان جنگ میں آپ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو یہ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو شہادت کا رتبہ پائیں گے، تو اس کو بڑھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اسے کہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ کی تکلیف میں دنیا سے رخصت ہوا وہ بھی شہید ہے، جو دل کے دورے سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے. اب یہ شہادت حکمی ہے، یعنی اس پہ حکم لگایا جائے گا شہادت کا، اسے ثواب شہیدوں کے برابر کا ملے گا، مگر اس کا عمل وہ نہیں ہے. یہ ہے نا اللہ جس عمل کی جو قیمت مقرر کر دے یہ اس کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے گئے. اب کسی کو کوئی حق مل سکتا ہے یہ کہ میں کسی عمل کی طاقت کو متعین کروں کہ اتنا ثواب اس میں ہوگا؟ کوئی نہیں، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے، وہ عورت بھی شہیدہ ہے جو بچے کے اس میں انتقال کر جائے. پھر فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی آدمی جو بہرحال شہادت کی 37 قسمیں، اس کو تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. ہاں یہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وصیت کر کے مرے وہ بھی شہید ہے. تو وصیت میں ایک سطر ہی لکھ دیتا ہے کہ میرے بعد میرے تمام چیزیں شریعت کے مطابق تقسیم کی جائیں. تو یہ بھی تو ایک جملہ ہی ہے نا، وصیت ہو گئی اس کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے ساتھ شفقت تھی نا، محبت تھی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا امتی ہو کے قیامت میں سزا پائے، تو اس کی وجہ سے فرمایا یہ بھی شہید ہے. تو بہت پاسداری کرنی چاہیے. علامہ اقبال ایسے ہی تو نہیں روئے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. ہمارے زمانے میں ایسے امتی ہو گئے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بننا اگر ہو تو یہ یہی کرتوت کرتے ہیں کہ قیامت میں وہ بھی پریشان. اور فرمائیے. جی مفتی صاحب تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تو جی آپ نے کافی وقت لے لیا. باقی سوالات تو بہت سارے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ کی عنایت ہے کہ کسی کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کے سوالات کا جواب دے. آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. ٹھیک ہے جناب.
کل انشاءاللہ 3 مسئلوں پہ بات کریں گے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء کا مختلف ہونا، اور دوسرے جو لوگ سود پہ مکانات وغیرہ یورپ میں لے رہے ہیں اس پہ، اور تیسرے مولانا آزاد رحمۃ اللہ جی مولانا آزاد. ہاں یہ ذرا سا دونوں طرف رائے جو ہے اس کے اوپر جی بھائی نے دوسری سائڈ کے بارے میں بات کرنے کے لیے. گلزار صاحب کیا ہوا؟ وہ کہتے جو علماء پاکستان کے مخالفت کر رہے تھے تو میں نے کہا علماء نے حمایت کی ہے تو ان کے بھی شامل کر لیں. یہ احکر نے جسارت کی ہے. جی ہاں، آخر یہ بھی جانتا ہے کہ اس جسارت کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. السلام علیکم.